اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی 4 آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ مجھے یقین ہے اس حد تک کہ آپ کافی سمجھ سکیں گے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز الحکیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، لما استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے کیوں، لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ کس لحاظ سے؟ ناپسندیدگی کے لحاظ سے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفن۔ ابھی کل ہی ہم نے پڑھا تھا حال، اسم جو ہے وہ حال بیان کرتا ہے، حالت بیان کرتا ہے۔ اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ایک صفن ورڈ جو کہ ہم الحمدللہ کل پڑھ چکے ہیں کہ حال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جو حالت بیان کرتا ہے کسی اسم کی۔ اور دوسرا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے مقتن کا ورڈ، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ جو آیت تھی کبر مقتن عند اللہ، کبر فعولہ کے وزن پہ فعل ماضی ہے، بڑی ہے، مقتن عند اللہ، بڑی بات ہے یہ۔ کس لحاظ سے؟ ناپسندیدگی کے لحاظ سے۔ تو یہ مقتن کی جو نسب آئی ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ عربی زبان میں بعض اوقات کسی اسم میں یا جملے میں ابہام پایا جاتا ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے عربی زبان میں ایک حالت نصب میں اسم استعمال کیا جاتا ہے، جس کو گرامر کی اصطلاح میں تمییز کہتے ہیں۔ اب یہ ابہام جو ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ پہلے آپ کو میں سادہ ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ ایک جملہ بولتے ہیں زید کے پاس 2 میٹر ہے۔ اب 2 میٹر یہ ایک مبہم اسم ہے، آپ کلیئر نہیں کر پاتے کہ کیا 2 میٹر ہے۔ لیکن جب میں 2 میٹر کہنے کے بعد اس اسم کو لے کر آتا ہوں کہ زید کے پاس 2 میٹر دھاگا ہے، یا زید کے پاس 2 میٹر ریشم ہے، تو اب یہ ریشم اور دھاگا لفظ جو آ رہا ہے یہ اس اسم کے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ اور یہ اسم جو ہے جو ابہام کو دور کرے گا، عربی زبان میں ہم اس کو تمییز کے ٹاپک میں پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کا حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس کی میں عربی آپ کے سامنے لکھتا ہوں، لزید مترانی، زید کے لیے یا زید کے پاس 2 میٹر ہے، کیا چیز؟ اب وہ جو اسم آئے گا وہ ہمارا اس ابہام کو دور کرے گا۔ میں کہتا ہوں حریرن، ریشم۔ اب یہ حالت نصب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمیز ہے۔
یا اس کی جگہ پر چینج ہو سکتا ہے لزیدن مترانی اور خیتن، دھاگا۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے 1 کلو دے دو، اب آپ کے 1 کلو کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی۔ جب آپ کہیں گے 1 کلو چینی دے دو، 1 کلو چاول دے دو، وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ لفظ جو آپ بول رہے ہیں بعد میں، یہ اس اسم کے ابہام کو دور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابہام جو ہے وہ آپ کا وزن میں بھی ہو سکتا ہے، ماپ میں بھی ہو سکتا ہے، اور عدد میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 11 دیکھے، کیا 11 دیکھے؟ آپ کہتے ہیں میں نے 11 آدمی دیکھے۔ ابھی آدمی کا ورڈ جو ہے جب آپ لائیں گے تو حالت نصب میں لائیں گے، اور یہ اس ابہام کو دور کرے گا۔ سورہ یوسف میں اس کی ایگزامپل آپ کو ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی انی رأیت احد عشر، میں نے 11 دیکھے، کیا؟ کوکبن۔ اب وہ کوکبن کا ورڈ جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوا، یہ اس کی تمییز کے طور پہ استعمال ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا چٹان پر تو فن فجرت من حسنتا عشرتا، اس میں سے 12 پھوٹ نکلے، کیا؟ عینن، حالت نصب میں استعمال ہوگا۔ تو یہ ابہام جو ہے وہ عدد میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے 1 ذرے کے ہم وزن بھی کیا، کیا؟ خیرن، بھلائی، نیکی، یراہو، وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے 1 ذرے کے ہم وزن بھی کیا، کیا؟ شرن، برائی، تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو یہ تمیز ہے۔ اب یہ ابہام جو ہے وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ایگزامپل آئی ہے، اور یہ ابہام پوری جملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید حسن، زید اچھا ہے۔ اب یہاں پر اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات پوری ہو رہی ہے، زید اچھا ہے، لیکن ابھی بھی اس جملے میں ابہام پایا جا رہا ہے، جملہ مکمل نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں کس لحاظ سے اچھا ہے؟ اب کہتے ہیں زید اچھا ہے وجہن، صورت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے اچھا ہے۔ زید علم کے لحاظ سے اچھا ہے، تو زید حسن علما۔ زید عمل کے لحاظ سے اچھا ہے، زید حسن عملا۔ تو یہ جو حالت نصب میں آپ کو اس ملے گا یہ ہے تمیز کہلاتا ہے۔ اور یہ ہمارا ٹاپک کون سا چل رہا ہے؟ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں، عربی زبان میں استعمال ہونے والے منصوبات۔ منصوبات وہ اسماء ہیں عربی زبان میں جو حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں اور آخری کیٹیگری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا منصوبات میں۔ مستثنا الا کے ذریعے سے ایگزیمپٹ کیا گیا۔ اب یہ مستثنا کہتے کسے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ جملے پر غور کیجئے گا۔ پوری قوم آئی سوائے زید کے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پوری قوم کے آنے کا ذکر ہے، ایک فعل واقع ہوا ہے آنے کا، اور پوری قوم آئی ہے، لیکن اس میں سے ہم نے ایگزیمپٹ کیا ہے، کون نہیں آیا؟ زید نہیں آیا۔ تو یہ جو سوائے ہے، اس کے لیے پہلی بات نوٹ کریں کہ عربی زبان میں الا حرف استعمال ہوتا ہے، اور بھی ایکسیپشن کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن الا ہم پڑھیں گے صرف اس میں۔ الا ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوائے کے لیے۔ جس طرح آپ کے سامنے ایگزامپل بہترین ہے کلمہ کی ہماری، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ الا حرف استثناء کہلائے گا۔ اب جس میں سے نکالا جاتا ہے، یہ 3 ٹرمز ہیں، صرف آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، تو یہ آج کا چھوٹا سا ٹاپک ہے، فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جس
حکم میں سے جس میں سے نکالا جائے اس کو کہا جاتا ہے مستثنا منہ. یہ مستثنا منہ ہے، اس میں سے نکالا گیا، اور جس کو نکالا جاتا ہے وہ مستثنا کہلاتا ہے. اور الا آپ کا حرف استثناء ہے. تو یہ 3 صرف ٹرمز ہیں، یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں. جس میں سے نکالا جائے وہ مستثنا منہ، جس کو نکالا جائے وہ مستثنا، اور وہ حرف جس کو استعمال کر کے ہم اس مستثنا کو پورا کرتے ہیں وہ حرف استثناء کہلاتا ہے. اب آپ کا مستثنا جو ہے یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی کیونکہ ہم حالت نصب میں یعنی منصوبات اسماء کی جو ہے فہرست مکمل کر رہے ہیں، تو آپ کا مستثنا بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، لیکن اس کے حالت نصب میں ہونے کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ پوری ہوں گی تو وہ حالت نصب میں ہوگا. اس میں پہلی ایک بات اور سمجھ لیں. دیکھیں یہ مستثنا 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک وہ ہو سکتا ہے جو اسی مستثنا منہ کی جنس سے تعلق رکھتا ہو، جیسے کہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، یعنی انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو زید بھی انسان ہے. انسانوں میں سے ایک انسان کو باہر نکال دیا ہم نے، ایک تو کیٹیگری یہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ گھوڑوں کا ذکر کریں اور اس میں سے گدھے کو نکال دیں تو یہ دوسری کیٹیگری ہو جائے گی، یعنی ایک جنس نہیں ہے. بالکل اسی کو سمجھیں اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کی کیٹیگری میں نہیں تھا، ذہن میں رکھیے گا، فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے کانا من الجن، وہ جن تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اب فرشتے اور جن یہ مختلف جنس ہیں، ذہن میں رکھیے گا. تو 2 ٹرمز یہاں ہمارے پاس آتی ہیں. ایک ہمارا مستثنا متصل کہلاتا ہے. یہ متصل وہ ہوگا جو اسی جنس میں سے ہوگا، اور دوسرا ہوتا ہے مستثنا منقطع، جو کہ اس کی جنس سے نہیں ہوتا. جیسے کہ یہ دوسری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے دی ہے، یہ ابلیس والی. مستثنا منہ، یہ جو مستثنا منقطع ہے آپ کا، یہ تو لازماً حالت نصب میں آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ لازماً حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کی بہترین قرآن کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ہم چونکہ وقف کر دیتے ہیں یہاں پر، اس لیے ہمیں ابلیس کی حالت، اعرابی حالت جو وہ نہیں پتہ چلتی. لیکن اگر آپ کے ذہن میں قاعدہ ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا الا ابلیسا. اب یہ ابلیس حالت نصب میں استعمال ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مستثنا ہے اور مستثنا منقطع ہے. سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مراد ہے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس حالت نصب میں استعمال ہوا. یہ تھا مستثنا منقطع. اور متصل کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے کچھ قواعد ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی ایگزامپل کو بیان کرتا ہوں. پوری قوم آئی، جاء القوم، پوری قوم آئی. یہ پوری کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ ال سے. ٹھیک ہے، جاء القوم، پوری قوم آئی، الا، سوائے زید کے. تو اب زید جو ہے یہ حالت نصب میں آپ لے کر آ رہے ہیں. اب یہ آپ کا مستثنا جو متصل ہے اس کے حوالے سے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پوری قوم آئی سوائے زید کے. اب زید حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کی حالت نصب میں آنے کی جو میں نے آپ کو بتایا کچھ شرائط ہیں کہ اس صورت میں جب کہ جملے میں آپ کا مستثنا منہ ذکر کیا گیا ہو اور جملہ مثبت ہو،
تو مستثنا آپ کا لازماً حالت نصب میں ہوگا. سمپل سی بات. ایک صورت پھر دہرا دیتا ہوں. مستثنا منہو مذکور ہے, ذکر کیا گیا ہے, اس کا ذکر کیا گیا جس میں سے نکالنا ہے, اور جملہ آپ کا پازیٹیو ہے, تو یہ لازماً حالت نصب میں ہوگا. لکل دائن دواء, ہر بیماری کی ایک دوا ہے, ہر بیماری کی ایک دوا ہے, الا سوائے الا الموت. اب یہ آپ کو حالت نصب میں مل رہا ہے, اس کو ایگزمپٹ کیا گیا. کل شیء ہالک, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, الا سوائے وجہہ, اس کی ذات کے. ابھی دیکھیں گے آپ, یہ بھی آپ کو حالت نصب وجہہ حالت نصب میں مل رہا ہے. یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا منصوبات کا. 9 صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں جن صورتوں میں آپ کہیں کہ کوئی اسم حالت نصب میں استعمال ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو حالت نصب میں جب بھی کوئی اسم نظر آئے تو آپ اگر تیزی سے ان 9 صورتوں میں سے گزر جائیں گے تو آپ کو اس کی وجہ ضرور مل جائے گی کہ اس وجہ سے حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. باقی حالت جر میں جانے کی 2 وجوہات ہیں, وہ ہمیں معلوم ہے, بڑی آسان سی اور سادہ سی وجوہات ہیں. مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو اسم, یا حرف جار کے بعد ہو تو حالت جر میں استعمال ہوتا ہے, اور حالت رفع میں جو استعمال ہوتا ہے وہ بنیادی وجوہات جو ہیں 4-5 وجوہات ہی ہیں, اور اس میں بھی خاص طور پہ فاعل اور نائب الفاعل, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اب الحمدللہ ہم اپنا ٹیکسٹ شروع کرنے لگے ہیں. اس میں ٹیکسٹ کے لیے میں نے آپ کے لیے جو سورہ اس وقت سلیکٹ کی ہے وہ ہے سورۃ المنافقون. سورۃ المنافقون آپ دیکھیں گے کہ 11 آیات پر مشتمل سورہ ہے, اور اس کے 2 رکوع ہیں. اس میں 8 آیات جو ہیں اس پر 1 رکوع ہے, یعنی 8 آیات پر مشتمل 1 رکوع, اور باقی 3 آیات پر مشتمل دوسرا رکوع ہے. تو یہ 11 آیات ہیں ٹوٹل, اور سورہ المنافقون انشاءاللہ تعالی ہم اس کو گرامیٹیکلی آج شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ہاں وقف لازم ہے, میم آپ کو لکھا مل رہا ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ہاں جی, اذا جاءک المنافقون, میں نے آپ کے لیے سب کام کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اس میں سورہ مبارکہ میں ورب استعمال ہوئے ہیں سب کے سب ورب میں نے اکٹھے کر دیے ہیں. وہ ورب جہاں جہاں استعمال ہوا ہے, جس صورت میں استعمال ہوا ہے, سیغے کے طور پہ آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو ملے گا. پھر آخری صفحے پہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں استعمال ہونے والے اسماء اور مرکبات, ان کے بارے میں بھی یہاں کر دیا ہے. یعنی میکسیمم کام میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے. اب صرف آپ کی توجہ مجھے چاہیے اس اعتبار سے کہ جو قواعد ہم نے پڑھ لی ہیں ان کو ذہن میں آپ ذرا تازہ کریں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے حصے کو آپ لیں صرف کہ اذا جاءک المنافقون, اس میں اذا کو بھی نکال دیں تو جاءک المنافقون. جا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ آیا, یعنی ہمارا یہ فعل ہے جا, اس کا مادہ اس کا باب سب لکھا ہوا ہے. آپ اس کو دیکھیں ایک مرتبہ, پھر طریقے سے ہم چلیں گے. ایک صورت اگر ہم, اور اگر ہمیں وقت ملا 2 صورتیں اگر ہم اس طریقے سے کر کے اس پیٹرن پہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو ایک لائن مل جائے گی. جیم یا حمزہ مادہ ہے اس کا, جیم یا حمزہ. اور اگر آپ مادے پر غور کریں تھوڑا سا تو یہ مادہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ وہ جو حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی ہم نے 2 موٹی اقسام پڑھی ہیں, ایک صحیح فعل اور ایک غیر صحیح فعل. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صحیح فعل ہے یا غیر صحیح فعل ہے. یہ غیر صحیح فعل ہے. یہ غیر صحیح فعل کیوں ہے؟ غیر صحیح فعل کب ہوتا ہے؟ غیر صحیح فعل اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے فعل کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے, کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے,
یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہ فعل جو ہے وہ غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. اور غیر صحیح فعل ہوتا ہے تو جو نارمل گردان ہم نے پڑھی ہے ماضی اور مضارع کی، اس طریقے سے گردان نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں چینجز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. یہ باتیں اب انشاءاللہ تعالیٰ ساری ہم ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کا غیر صحیح فعل ہے اور دو وجوہات سے غیر صحیح فعل ہے. ایک تو اس پہ حمزہ آ گیا اور دوسرا حرف علت یا آ گئی ہے. حمزہ کے حوالے سے یہ محموز کہلائے گا، اور محموز فا، عین اور لام، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، اس کیٹیگری کو بھی سامنے رکھیں تو یہ محموز اللام کی کیٹیگری ہے. محموز اللام میں اور عین میں چینجز آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہوتی، محموز الفا میں چینجز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک قاعدہ ہے، اس لیے اس اعتبار سے اس میں چینج نہیں آئے گی. دوسری اس کے غیر صحیح فعل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حرف علت موجود ہے. حروف علت کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا. یہاں ایک بات اور میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہماری گرامر کی بکس میں یا ہمارے بزرگ میں اکثر جو ہیں وہ الف کو بھی حروف علت میں سے ایک حرف گنتے ہیں، تو وہ ٹوٹل حروف علت کی تعداد جو ہے 3 بتاتے ہیں، واو، یا اور الف. اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ الف جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ واو اور یا کو ریپلیس کرتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں گے جا یا آ سے یہ بنا ہے جا آ، تو یہ الف جو ہے یہ در حقیقت اس یا کو ریپلیس کر رہا ہے. اس اعتبار سے بنیادی جو حروف علت ہیں وہ 2 ہی ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے. لیکن اس لیے اسے گن لیا جاتا ہے 3 کیٹیگری میں، لیکن آپ اسے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بنیادی حروف علت 2 ہی ہیں، واو اور یا. حرف علت کے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ پر آنے کی صورت میں ان کے اپنے اپنے نام ہیں. جب حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم اسے مثال کہتے ہیں، جب عین کلمہ کی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم اسے اجوف کہتے ہیں، جب لام کلمہ کی جگہ پر آ جاتا ہے تو ہم اسے ناقص کہتے ہیں، اور اگر 2 جگہ پر آ جائے تو ہم اسے لفیف کہتے ہیں. پھر لفیف، مفروق اور مقرون، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہمارا عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ گیا تو اجوف ہوا. پھر اجوف اگر واو آئے تو اجوف واوی، یا آئے تو اجوف یائی. اجوف واوی اور یائی اس کے قواعد ہیں اپنے، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرف علت اگر آپ کا حرکت والا ہے، اس پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس کا باب جو ہے باب ضرب ہے، اس کو اگر ہم نارمل رکھیں گے جا یا آ، ٹھیک، اور یج ی او. حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے. یہ اجوف کا قاعدہ ہے بنیادی. تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا جا. اور حرف علت متحرک ہو، حرکت والا ہو، پیچھے ساکن ہو، تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو جاتا ہے. حرکت اس نے زیر جیم کو دی اور خود اس کے موافق حرف یا میں چینج ہوا اور یہ آپ کا بن گیا جا یجیو. یہ ایک فعل میں نے آپ کو تفصیل سے کروا دیا ہے، باقی اب جہاں بھی اجوف آئے گا اس وقت میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. جا یجیو کے معنی ہوتے ہیں آنا. جا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ آیا. زید آیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ جا زیدن. فائل میں چینج کر رہا ہوں، منافق آیا، کیا عربی ہوگی؟ جال منافقو. جا میں آپ کا فائل ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا تھا، لیکن جال منافقو میں فائل آپ کا ظاہر ہو گیا ہے. تو فائل جو ہے وہ 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں فائل ہوگا تو گردان چلے گی، پھر وہی باتیں ساری ریپیٹ ہو رہی ہیں. اور اگر ظاہر ہوگا تو جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ استعمال ہوگا کہ فعل واحد ہوگا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو. لہٰذا اگر جملہ میرے پاس ہو کہ 2 منافق آئے تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ جال منافقانی. اور اگر ہو کہ منافق آئے جمع لفظ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جال منافقون. منافق آئے. منافق تیرے پاس آئے. اب دیکھیں، اب یہاں پر مفعول استعمال ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جا یہ ایکسیپشن کے طور پہ یاد کر لیں کہ مفعول ہمارا متعدی فعل کا استعمال ہوتا ہے, لازم فعل کا مفعول استعمال نہیں ہوتا. لیکن جا لازم فعل ہے, حالانکہ وہ آیا یہ ایک لازم فعل ہے, اس کا مفعول نہیں ہوگا اصولاً. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مفعول ملے گا جو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے جاءک المنافقون, منافق تیرے پاس آئے. اب یہ اصل میں مفعول ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں. یہ اصل میں اندہ کا تھا, تیرے پاس. تیرے پاس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ اندہ کا. تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے چونکہ یہ, اس لیے اس میں سے اندہ کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا اور سمپل وہ آپ کا کار رہ گیا. جاءک المنافقون, یا اس کو ایکسیپشن کے طور پہ نوٹ کر لیں کہ یہ وہ لازم فعل ہے جس کا مفعول آتا ہے. کیونکہ ہم نے پہلے دن یہ بات پڑھی تھی, آپ جب بھی کوئی قاعدہ پڑھیں تو اس کے ایکسیپشن کے لیے کھڑکی کو ذہن میں ضرور کھلی رکھیں, تو اس کو آپ ایکسیپشن کے طور پہ یاد کر لیں کہ یہ وہ لازم فعل ہے جس کا مفعول آتا ہے. تو جاءک المنافقون, منافق تیرے پاس آئے. اب اس سے شروع میں جب ہم لگائیں گے اذا, اذا کے معنی ہوتے ہیں جب. یہ اذا اور از یہ دو الفاظ ہیں جو جب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. از عام طور پر ماضی کا مفہوم دیتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ مضارع پر استعمال ہو, چاہے وہ مضارع کے ساتھ استعمال ہو. اور اذا مضارع کا مفہوم دیتا ہے اگرچہ وہ ماضی کے ساتھ استعمال ہو, ٹھیک ہے. تو اذا جاءک المنافقون, ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جب منافق, اب چونکہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ہم الفاظ کو بھی تبدیل کریں گے. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آئیں. جب منافق آپ کے پاس آئیں یا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں. اب قالا قالا قالو یہ بھی آپ کا جواب فعل ہے. ڈیٹیلز آپ اگر سامنے دیکھیں گے تو آپ کو مادہ بھی لکھا ملے گا, کاف واو لام باب نصر ینصر سے, قالا یقولو, ٹھیک ہے. اور یہ صیغہ کون سا ہے آپ کا؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, ماضی, فعل ماضی. قالا قالا قالو. اب ترجمہ ہم یہی کر رہے ہیں, اذا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں, لفظی اس کا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں, اب وہ کیا کہتے ہیں؟ نشہدو, شین ہا دال مادہ, باب سمیع یسمع سے, شاہدہ یشہدو. یشہدو سے آپ گردان کریں, جمع متکلم کا صیغہ بنائیں, مضارع میں تو کیا بنے گا؟ نشہدو. ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ انکا لرسول اللہ, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ سمپل آپ کا جملہ اسمیہ تھا, انتا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے شروع میں انا لگا تو انا کی وجہ سے انتا جو ہے آپ کا کاف کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ اس میں چینج ہو گیا, انا کا ہو گیا. اور خبر پر آپ دیکھ رہے ہیں لام تاکید لگا ہوا ہے, انا کا لا رسول اللہ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے لیے یہاں پر وقف لازم لکھا ہوا ہے میم کے ساتھ, یعنی یہاں پر ہم نے رکنا ہے لازمی. اگر ہم یہاں پر نہیں رکیں گے نان عرب, تو یہ جو اگلا جملہ ہے واللہ یعلم انک لرسولہ, تو خیال ہوگا کہ یہ جملہ بھی منافقین ہی کہہ رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے جو ہے وقف لازم یہاں پر نان عربز کے لیے لکھا ہوتا ہے. لیکن عرب کو آپ کبھی تلاوت کرتے دیکھیں تو عرب ہمارے جہاں پر وقف لازم ہے وہاں پر بالکل سٹاپ نہیں کرتا. کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھتا چلا جاتا ہے, اور ہم جہاں پر ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر رکیں, وہ وہاں پر نہیں رکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عرب ہے, اس کی زبان ہے, اسے پتہ ہوتا ہے جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو مفہوم اس کے ذہن میں ہوتا ہے سارا, کہ یہ جملہ کس کا ہے, یہ جملہ کس کا ہے, یہ جملہ کس کا ہے, یہ جملہ کس کا ہے. تو اس کے لیے اس اعتبار سے رکنا لازمی نہیں, لیکن ہم نان عربز کے لیے جو رکنا یہاں پر لازمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم, عین لام میم عالم یعلم, باب سمیع اسمہ سے, جاننا, وہ جانتا ہے, یعلم اللہ جانتا ہے. جملہ اسمیہ بنائیں گے تو آپ اللہ یعلم, واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے, انکا لرسولہ, یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس لیے وقف لازم آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اس لیے ڈلا ہوا ہے, ورنہ یہ لگتا ہے کہ جملہ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں.
لیکن یہ جملہ اللہ کی طرف سے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے. منافق جھوٹے ہیں. میں چاہوں گا صرف شروع کی ابتدائی آیات میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پچھلی باتیں کچھ تازہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو تیزی سے لے کے چلیں گے. سمپل ایک جملہ آپ سے میں بنوانا چاہتا ہوں، منافق جھوٹے ہیں. میں نے دیکھیں آپ کے سامنے جو ترجمہ کیا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق جھوٹے ہیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ المنافقون کاذبون. آپ کا جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر، سمپل. اب دیکھیں اس جملہ اسمیہ کے شروع میں انا کا استعمال کر رہا ہوں. انا جب استعمال ہوگا تو انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ابھی منصوبات ہم پڑھ کے ہٹے ہیں. بریکٹ کھلے گی تو المنافقون کی حالت نصب کیا ہوگی؟ ان المنافقین، یقینا منافق، کاذبون، خبر کو کچھ نہیں ہوتا، وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. ان المنافقین کاذبون. اب آپ زور مزید دینا چاہتے ہیں تو خبر پر لام تاکید داخل کرتے ہیں. لام تاکید یہاں پر داخل ہوگا. لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا. ان المنافقین لکاذبون. اب اس اسلوب کو آپ سمجھیں کہ بات جو ہے وہ زور کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ترجمہ میں نے بھی آپ کے سامنے اسی طرح کر دیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. حالانکہ منافق جھوٹے ہیں کا سمپل ترجمہ جو کنسٹرکشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے المنافقون کاذبون. تو یہاں زور کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، ان المنافقین لکاذبون، یقینا منافق تو جھوٹے ہیں. اس قسم کا پھر آپ کو جو ہے وہ ترجمہ کرنا پڑے گا. نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ اگر ترجمہ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ کو اندازہ یہ ہو کہ بات کس اسلوب میں کی گئی ہے. ہاں جی عبداللہ، ایک آیت ہوگی ہماری، اس میں کوئی کویسچن کوئی کسی کے ذہن میں ہو؟ سمپل تھی، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. اس میں آپ اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی جلدی سمجھ میں آئے گی. اس میں پہلا ہم اس کا حصہ بناتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنۃ. اس فعل کو بلکہ ابھی سامنے رکھیں، باقی اس میں پھر ایڈیشن کرتے جائیں گے. حمزہ خا زال مادہ ہے ہمارے پاس. باب آپ دیکھیں آگے آپ کو باب لکھا ملے گا، باب افتعال. باب افتعال میں حمزہ خا زال مادہ آئے گا تو یہ لفظ بنتا ہے ایتخذ یا تاخذو. ٹھیک. اور پھر اس میں نے آپ کو باب افتعال جب پڑھایا تھا تو اس وقت بتایا تھا کہ خاص تبدیلی کے ساتھ یہ مادہ استعمال ہوتا ہے حمزہ خا زال باب افتعال میں، کہ وہ حمزہ جو ہے وہ تا میں چینج ہو جاتا ہے اور پھر ان دونوں تا کو مرج کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ لفظ بن جاتا ہے اتخذ. اتخذ یتخذو. اب وہ سارا جو ہے وہ دوبارہ باتیں دہرانے کا اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں یہاں پر اگر بناؤں تو پھر ہماری صورت شاید یہ مکمل ہو. تو یہ چیزیں چونکہ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو پہلے، اس سے صرف ان کا میں حوالہ دے رہا ہوں. تو اتخذ یتخذو باب افتعال سے استعمال ہوا. اس کے معنی ہوتے ہیں بنا لینا، اختیار کرنا. اتخذ سے آپ جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائے ماضی کا تو بنے گا اتخذو، انہوں نے بنا لیا. اب ظاہر ہے بنا لینا یہ ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی کو بنا لینا اور کیا بنا لینا، اور دونوں مفعول اس کے ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کی بہترین ایگزامپل میں نے آپ کو اس وقت بھی دی تھی کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. اب دیکھیں بنا لیا وہی فعل استعمال ہوا، اتخذ اس نے بنا لیا، اللہ نے بنا لیا اتخذ اللہ فاعل ہو گیا. اللہ نے بنا لیا، اللہ نے ابراہیم کو بنا لیا. اب ابراہیم پہلا مفعول آ گیا. اتخذ اللہ ابراہیم، کیا بنا لیا؟ دوست بنا لیا. تو وہ بھی حالت نصب میں آئے گا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو آپ اسی پیٹرن کو اگر سامنے رکھیں تو اتخذو انہوں نے بنا لیا. اب وہ ضمیر کی صورت میں اس کے اندر ہے اتخذو، انہوں نے بنا لیا. کس کو بنا لیا اور کیا بنا لیا وہ آگے ذکر آئے گا، اور وہ دونوں حالت نصب میں آپ کو ملیں گے. اتخذوا ایمانہم.
آپ آخری صفحے پہ دیکھیں گے، آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں اس میں جہاں پر اسماء اور مرکبات لکھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے ایمانون ورڈ جو ہے یہ جمع ورڈ ہے، لفظ جمع ہے، اور اس کا واحد آپ کو ملے گا لکھا ہوا یمینون کی صورت میں، ٹھیک ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں قسم کے. ایمانن افعال کے وزن پہ جمع مکسر آ رہی ہے. آگے پھر مرکبات میں بھی آپ اگلے کالم میں دیکھیں گے مرکبات ان کی قسمیں. ایمانہم، ایمانہم ان کی قسمیں، مرکب اضافی. جب وہ مرکب اضافی مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا، لہٰذا ایمانہم کی حالت نصب کیا ہوگی؟ ایمانہم. اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو. ان کی قسمیں ترجمہ تھا نا، اب جب انہوں نے بنا لیا ان کی قسموں کو نہیں، اپنی قسموں کو کیا بنا لیا؟ وہ دوسرا مفعول جو ہے وہ بھی آپ کو حالت نصب میں ملے گا. جنتن، جنتن کہتے ہیں عربی زبان میں ڈھال کو. اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ، سواد دال دال. اب یہ دیکھیے مادہ جو ہے آپ کا غیر صحیح فعل مضاف کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. سواد دال دال باب نصرہ سے سدا یا سدو، اس کے معنی ہوتے ہیں رکنا یا روکنا، یعنی یہ وہ ورب ہے جو لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ ماضی کا بنائیں گے تو یہ بنے گا سدو. فصدو، پس وہ رک گئے. کس سے رک گئے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے رک گئے. انہم ساء ما کانوا یعملون، ساء وہ برا ہے. کیا برا ہے؟ ما کانوا یعملون، وہ کرتے ہیں. اس کے عربی کیا ہے؟ یعملون، وہ کرتے ہیں. کانوا یعملون، وہ کرتے تھے، یعنی اس میں استمرار آ رہا ہے آپ، یعنی جو ان کا مسلسل عمل ہے وہ جو کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہتے ہیں. ساء ما کانوا یعملون، برا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے اس کو جملہ اسمیہ میں اگر آپ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں، ہم ساء ما کانوا یعملون، اور پھر شروع میں انہ لگ جائے تو انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا کر رہے ہیں. پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح کریں گے. تو الحمدللہ یہ 2 آیات جو ہیں وہ ہم نے آج اس کی دیکھی ہیں. ٹوٹل 11 آیات ہیں. آپ آج جو کام کریں گے تھوڑا سا وہ یہ کہ اس صورت کے ساتھ جو آپ کو مادے وغیرہ اور ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اس کو اپنے طور پہ تھوڑا سا سالو کریں. کم از کم یہ سیکھیں جو لکھے ہوئے سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ بنائیں. ایک دفعہ آپ ہاتھ سے بنا لیں گے تو ایک مطلب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ہماری سپیڈ بھی تھوڑی تیز ہو جائے گی، ہم تیزی سے اس سورہ مبارکہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور وقت اسی اعتبار سے اگر ہم کریں گے تو ہمیں مل بھی جائے گا تو ایک آدھی صورت ہم اور بھی کر لیں گے. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ تھوڑی سی آپ محنت بھی کریں، قواعد پختہ کریں، انہیں پوائنٹس کی شکل میں سامنے رکھیں. جب بھی میں ناقص کی بات کروں، میں اجوف کی بات کروں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ پکچر آ جانی چاہیے کہ اجوف میں کہہ رہا ہوں تو کس کو کہہ رہا ہوں، یہ کون سا فعل ہے جسے میں اجوف کہہ رہا ہوں. جملہ اسمیہ کو نفی بنایا جاتا ہے، منفی بنایا جاتا ہے تو کیا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اب آپ کے سامنے صرف اسی طرح ریفرنس کے حوالے سے ہی آئیں گی تو آپ نے اس کو تازہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 سے ہم لے کے چلیں گے. 2 آیات جو ہیں وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک دفعہ آپ صرف سنیں ان کو اور پھر اس کو سمجھیں کہ واقعی آپ کو اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.